الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 کا آغاز اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات سے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ کامیاب ہیں کیونکہ وہ اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، بیہودہ باتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے چپاؤں میں بھی غور و فکر ہے۔ کیسے غور و فکر ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم ان کو چارہ کھلاتے ہو تو ہم تمہیں اس چارے سے دودھ بھی پلاتے ہیں، گوشت بھی کھلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے اس میں کثیر منافع ہیں۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے 2 اور 3 دونوں رکوعوں کے اندر اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس سے پہلے ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ سورہ نور اس صورت کی بہت زیادہ اس میں مسائل ہیں، اور جتنے زیادہ مسائل اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یکجا فرمائے کسی صورت میں کم ہی ہیں۔ مثال کے طور پر اس صورت کا آغاز زنا کی حد سے ہوا کہ جو کنوارا لڑکی اور لڑکا زنا کرے ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور حدیث پاک کی روح سے ہے اگر شادی شدہ کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی مرد کسی عورت پر بدکاری کا الزام لگائے، اس کے حمل کی نفی کرے یا اس کی کردار اور چال چلن پہ انگلی اٹھائے، اس پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اور چاروں گواہوں سے 5 سوالات کیے جائیں۔ اگر سب کے جواب آپس میں مل جائیں تو پھر وہ سچا ہے، ورنہ اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ تو کسی پاک دامن عورت پر انگشت زنی کرنا اور اس کے کردار پر انگلی اٹھانا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو سزا مقرر کی اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ صرف 80 کوڑے سزا ہی نہیں ملے گی بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خامدوں کے حوالے سے اس حکم میں کچھ ترمیم فرمائی۔ خامدوں کے حوالے سے اگر کوئی خامد اپنی بیوی کی ذات پر حرف اٹھاتا ہے، اور اس کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو خامد سیدھا اپنی بیوی کے بارے میں کہے کہ میری بیوی بدکار ہے، میں نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا، یا یہ کہے کہ یہ جو حمل ہے یہ حمل میرا نہیں ہے، یا بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوتے ہی بچے کو دیکھتے ہی شوہر کہہ دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں وہ مرد 4 قسمیں اٹھائے گا اور 5ویں مرتبہ لعنت کرے گا، اور عورت بھی 4 قسمیں اٹھائے گی اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر یہ میرا مرد سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہوں۔ پھر اس کے بعد ان دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عام بندہ کسی عورت پر الزام لگائے بدکاری کا تو اسے ہر حال میں 4 گواہ ہی پیش کرنے ہیں، لیکن یہی کام اگر خامد کرے، خامد اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اسے 4 گواہ نہیں پیش کرنے ہوتے بلکہ 4 مرتبہ قسم اٹھانی ہوتی ہے۔ اگر مرد قسم اٹھا لے، عورت نہ اٹھائے تو عورت کو سنگسار کر دیا جاتا ہے، اور اگر مرد صرف الزام لگائے اور قسمیں نہ اٹھائے تو مرد پر حد قذف یعنی 80 کوڑوں کی سزا لگتی ہے، اور اگر دونوں ہی قسم اٹھا لیں تو پھر ان کے درمیان فوری طور پر طلاق ہو جاتی ہے، اور دوبارہ کبھی ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، حلالے کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت نے صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے واقعہ افک کا ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ جو منافقین تھے انہوں نے حضرت ام المومنین کی ذات مبارکہ پر انگلی اٹھائی اور اس واقعے کو واقعہ افک کا نام دیا گیا، اور اس پورے واقعے میں یہ 1 مہینہ الزامات کا سلسلہ چلتا رہا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا مہینہ خاموش رہے۔ سرکار دو جہاں نے اپنی زبان سے اپنی بیوی کے حوالے سے کوئی صفائی پیش نہیں کی۔ اگر صفائی پیش کی تو صحابہ میں سے سیدنا فاروق اعظم نے، اہل بیت میں سے مولا کائنات نے، اور مدینے کی دائی نے جو مدینے میں کدائی تھی، اور آپ کے زواج میں سے سیدہ زینب بنت جحش نے۔ سرکار دو جہاں پھر بھی خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے قرآن پاک کی 18 آیات حضرت ام المومنین کی برات اور پاک دامنی کی گواہی میں پیش کر دیں، اور تا قیامت یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے لیے اعزاز بن گیا کہ آپ ایسی نیک اور پاک خاتون ہیں کہ جن کی پاکی کی گواہی خود رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں دی ہے۔ رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے پردے کے اور گھروں میں داخلے کے احکامات ذکر کیے کہ اگر ہم نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم کسی کے گھر جاؤ تو بغیر اجازت لیے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ منہ اٹھا کے اندر چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے دستک دینی ہے اور ساتھ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ باہر میں ہوں، اندر سے پوچھے کون کہ جی میں ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا میں کیا ہے، اپنا نام بتایا کریں۔ اور اگر گھر کا دروازہ نہ کھلے تو 3 مرتبہ دستک دینی ہے اور اس کے بعد واپس چلے جانا ہے، دروازے کو بار بار دستک نہیں دینی۔ اور اسی پہ موبائل کا مسئلہ ہے، اگر ہم کسی کو کال کرتے ہیں اور اگلے بندے نے فوری طور پر پک نہیں کی تو کم از کم 4 منٹ کا وقفہ ڈالنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے نماز شروع کی ہو، اور 4 منٹ تو کم از کم لگ جاتے ہیں نماز 4 رکعتیں پڑھنے میں، پھر 4 منٹ بات کریں، پھر 4 منٹ بات کریں۔ لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو بار بار دستک، اور اگر ہم کسی کو کال کریں تو فون پہ فون، ممکن ہے اگلا بندہ نماز میں ہو، کسی ضروری کام میں ہو، واش روم میں ہو، تو یہ فون کرنا یہ بھی ایک اذن ہے، استئذان ہے، اجازت مانگنا ہے، تو اس میں بھی وقفہ ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی گھر میں کوئی رہائش نہیں رکھتا، خالی مکان ہے، تو وہاں پر بغیر اجازت جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہیں پست کرنے کو حکم فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی مومن مردوں کو حکم دے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اور یہی حکم خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مرد بھی عورت بھی۔ اس کے ساتھ آگے ہے عورت کا پردہ کس سے کتنا ہونا چاہیے۔ اس میں جو عمومی طور پر اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا وہ ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت بناؤ سنگار کس کے لیے کر سکتی ہے؟ وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، یعنی کہ ان کے سامنے وہ اپنا بناؤ سنگار جو عورت کرتی ہے وہ ظاہر کر سکتی ہے، غیر مرد کے سامنے بن صبر قرار نہ۔ یہ قرآن پاک کی نصوص کے اور اللہ کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ 4 درجے ہیں پردے کے حوالے سے عورت کے لیے۔ پہلا درجہ اس کے خاوند کا ہے جس کے لیے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا پردہ ان مردوں سے ہے جو جن سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس میں اس کا باپ ہے، سسر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، چاچو ہے، ماموں ہے۔ یہ جو رشتے ہیں ان کے سامنے عورت کے سر کے بال ننگے ہو سکتے ہیں، اس کے بازو کا تھوڑا سا حصہ اور اس کی پنڈلی کا تھوڑا سا حصہ یا گردن اگر ان کے سامنے ننگی ہو گئی تو اس میں گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ان کے سامنے بھی
یہ آزاد چھپے ہونے چاہیے، لیکن اگر سر کے بال نظر آ گئے باپ کو بیٹی کے، بھائی کو بہن کے، تو اس میں گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے اجنبی لوگوں کا۔ اجنبی لوگوں کے دو درجے ہیں، دو اس میں طبقات ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جہاں مجبوری ہے یا جہاں فتنہ امن ہے۔ مجبوری مثلا ڈاکٹر کے پاس کسی بیٹی نے جانا ہے تو ڈاکٹر کے سامنے بھی عورت اپنا چہرہ ننگا کر سکتی ہے، اور اس جسم کے جس عضو کو دکھانا ضروری ہے وہ دکھا سکتی ہے، جہاں تک مطلب پردے کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ یا ہمارے خاندان میں، بزرگوں میں، ہمارے اساتذہ میں یا شیوخ میں ایسے لوگ کہ جن سے فتنہ امن ہے، وہاں عورت اپنا چہرہ ننگا کر سکتی ہے، جیسے خانہ کعبہ کے اندر عورت کا چہرہ ننگا ہوتا ہے، تو یہ خانہ کعبہ کے اندر عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی۔ تو یہ غیر مردوں کے سامنے جہاں فتنہ اور ڈر کا خدشہ نہیں، اور جہاں فتنہ اور ڈر کا خدشہ ہے وہاں عورت مکمل پردہ کرے گی، نقاب کرے گی عورت۔ رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال دی، اور اس میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال جو نور محمدی کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے، اور وہ چراغ فانوس قلب محمدی میں رکھا ہے، اور یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا کہ ایک درخشندہ ستارہ ہے، اور یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کی بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء و رسل ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو نبی پاک کے سینے میں رکھا۔ رکوع نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ رب العزت نے مومنین کے طرز عمل کا ذکر فرمایا کہ جب بھی کسی مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ او تمہیں رب نے بلایا ہے یا رب کے رسول نے بلایا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ آئے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات طرف بلاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان یقولا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، وہ دوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے رب کی بات سنی اور ہم اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ 3 اوقات ہیں جن 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے حوالے سے اور گھروں میں داخلے کے حوالے سے یہ واضح فرمایا۔ وہ 3 اوقات یہ ہیں: صبح کا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت جب کہ لولا کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد۔ اللہ نے فرمایا کہ ویسے تو پردہ ہے ہی، اجازت ضروری ہے، لیکن ان 3 اوقات میں جب گھروں کے اندر خواتین آرام کر رہی ہوتی ہیں، وہ بچے جو ابھی سیانف کی عمر کو نہیں پہنچے، مطلب بچے سمجھدار نہیں ہوئے، یا وہ بوڑھے کہ جن کا گھروں میں آنا جانا، یا ہمارے ملازم جو ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں، ان 3 اوقات میں وہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آئیں گے، لیکن ان 3 اوقات کے علاوہ اگر وہ گھر میں آئیں گے تو وہ اجازت لے کے آئیں گے۔ اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا: لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، اے لوگو میرے نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیسے بلاتے ہیں؟ نام لے کر۔ اللہ سے سوال کیا ہے اللہ ہم تیرے محبوب کو کیسے بلائیں؟ تو اللہ نے فرمایا جیسے میں محبت سے بلاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں بھی اپنے محبوب کو مخاطب کیا تو یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یعنی پیارے پیارے القابات سے یاد فرمایا۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا
جیسے آپس میں ایک دوسرے کے رشتے کے نام لے کے پکارتے ویسے نہ پکارو۔ میرے نبی کے سارے رشتے تھے، لیکن نبی کے کسی بھی رشتہ دار نے حضور کو رشتے کے حوالے سے نہیں بلایا، ہمیشہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے انداز میں مخاطب کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرمائے، آمین۔